اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ رعد کی آیت 12 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ یہ آیت 12 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک، خوف سے بھی اور امید سے بھی، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بوجھل بادل۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اور وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک، خوف سے بھی اور امید سے بھی، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بوجھل بادل۔ گہرے بادلوں کی چمک اور گرج میں خوف کے سائے بھی ہوتے ہیں، اور امید کی روشنی بھی ہوتی ہے کہ شاید اس بارش سے فصلیں لہلہائیں گی اور ہماری قحط سالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی ایسی صورتحال میں خوف اور امید کی کیفیت ایک ساتھ دلوں کے اندر طاری ہوتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک، خوف سے بھی اور امید سے بھی، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بوجھل بادل۔ یعنی ایسی صورتحال میں خوف اور امید کی کیفیت ایک ساتھ دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی ہستی ہے جو بڑے بڑے بھاری بادل سمندر سے مانسون بنا کر اٹھاتا ہے، اور پھر ان پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو بڑی سرعت اور بڑی جلدی کے ساتھ کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اور اپنے حکم کے مطابق جس زمین پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 13 کی طرف۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ یہ آیت 13 ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور تسبیح کرتی ہے کڑپ اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ من خیفتی، اور تسبیح کرتی ہے کڑپ اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ یہ گرج اور کڑپ کی آواز یہ دراصل اللہ کی تسبیح اور تمہید ہی کا ایک انداز ہے۔ دیکھیے آیت میں رعد کا لفظ لایا گیا ہے، اور اسی لفظ کے اوپر اس سورہ کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ تو رعد کا لفظ آیا ہے، اور اس کے بارے میں سورہ کے آغاز میں بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ رعد عرف اور محاورے میں بادل کی آواز کو کہا جاتا ہے، جو بادلوں کے باہمی ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے تسبیح پڑھنے سے مراد وہی تسبیح ہے جس کے متعلق قرآن کی دوسری آیات میں آیا ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن یہ تسبیح ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن یہ تسبیح ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بارش برسانے پر مسلط ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے تسبیح پڑھنا ظاہر ہے۔ تو بہرحال عام طور پر یہی بات ہے کہ یہاں تسبیح پڑھنے سے مراد وہی تسبیح ہے جس کے متعلق قرآن کی دوسری آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن یہ تسبیح
ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اور اگر ہم معنی مراد لیں کہ یہ اس فرشتے کا نام ہے جو بارش برسانے پر مسلط ہے، اس معنی کے لحاظ سے اس کا تسبیح کرنا ظاہر ہے۔ مقصد اس آیت کو لانے کا یہ ہے کہ بادلوں کی گرج یہ ظاہر کرتی ہے کہ جس اللہ نے یہ ہوائیں چلائیں، یہ بھاری بھاپ اٹھائیں، یہ کثیف بادل جمع کیے اور اس بجلی کو بارش کا ذریعہ بنایا اور اس طرح زمین کی مخلوقات کے لیے پانی پہنچانے کا انتظام کیا، وہ سبوحن اور قدوس ہے، وہ اپنی حکمت اور قدرت میں کامل ہے، اپنی صفات میں بے عیب ہے اور اپنی خدائی میں لا شریک ہے۔ حیوانوں کی طرح سننے والے تو ان بادلوں میں صرف اور صرف گرج کی آواز ہی سنتے ہیں، مگر جو لوگ ہوش کے کان رکھتے ہیں وہ بادلوں کی زبان سے توحید کا صاف اعلان سنتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جو لوگ صرف حیوانوں کی طرح سنتے ہیں انہیں صرف بادلوں کی گرج کی آواز ہی سنائی دیتی ہے، مگر جو لوگ ہوش کے کان رکھتے ہیں وہ بادلوں کی زبان سے توحید کا صاف اعلان سنتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے بالآخر اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ آگے اسی آیت 13 کا اگلا حصہ ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ بھیجتا ہے کڑکدار بجلیاں، پھر وہ گراتا ہے انہیں جہاں چاہتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ بھیجتا ہے کڑکدار بجلیاں، پھر وہ گراتا ہے انہیں جہاں چاہتا ہے۔ اور وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اس وقت اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑے میں مبتلا ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑی قوی قدرت والے ہیں جس کے سامنے کسی کی چال نہیں چل سکتی۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، آگے اسی آیت میں ہے وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حقیقت میں اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، در حال کہ وہ پکڑ میں سخت ہے، حقیقت میں اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بے شمار حربے ہیں اور جس وقت جس کے خلاف جس حربے سے چاہے ایسے طریقے سے کام لے سکتا ہے کہ چوٹ پڑنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اسے خبر نہیں ہوتی کہ کدھر سے کب چوٹ پڑنے والی ہے۔ ایسی قادر مطلق ہستی کے بارے میں یوں بے سوچے سمجھے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، انہیں کون عقل مند کہہ سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 14 کی طرف۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کا پکارنا حق ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، یہ آیت 14 ہے، اسی کا پکارنا حق ہے، یعنی اللہ ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کو پکارنا، جس سے دعا کرنا حق ہے، کیونکہ ایک وہی ہستی ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے، تمہاری دعا کو سنتا ہے، تمہاری حاجت کو جانتا ہے اور تمہاری حاجت روائی کرنے پر قادر ہے، اس لیے اسی کو پکارنا حق ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ اگر اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے، چاہے وہ فرشتہ ہو، ولی ہو یا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، تمہاری پکار اور فریاد کو نہیں سنے گا۔ آیت 14 کے اگلے حصے میں اس کی اور بھی وضاحت ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ اسی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، اور جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ، اور جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اس کے علاوہ
وہ ان کی دعا کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرتے، یعنی وہ ان کی کوئی بھی داد رسی نہیں کر سکتے۔ ان آیات کا ایک ایک فقرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان آیات میں توحید کو بڑا کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور یہ تمام آیات توحید سے ہی متعلق ہیں، اس لیے ان آیات کی بڑی اہمیت ہے، ان آیات کی اہمیت بڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہاں پکارنے سے مراد اپنی ضرورتوں میں مدد کے لیے پکارنا ہے، مطلب یہ ہے کہ حاجت روائی، مشکل کشائی کے سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے قبضے میں ہیں، اسی لیے اسی سے دعا مانگنا، دعا کرنا برحق ہے۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت میں، اور ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے علاوہ کسی اور چوکھٹ پر جا کر سجدہ ریز کر ہوتے ہیں یا ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت میں، اور ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی ہے، الا کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، مگر جیسے کوئی پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ، الا کباسطی کفیہ، کفہ مطلب دونوں ہاتھ، الا کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، مگر جیسے کوئی پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، مگر جیسے کوئی پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس فقرے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح سے اپنے ہاتھ پھیلا کر پانی کو اپنے منہ کی طرف بلانا ایک بیکار کام ہے، اسی طرح سے غیر اللہ کو پکارنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا اور اس سے داد رسی کی امید رکھنا بھی بیکار کام ہے، کار عبث ہے، بیکار کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، کیونکہ مثال کے ذریعے سے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس طرح سے اپنے ہاتھ پھیلا کر پانی کو اپنے منہ کی طرف بلانا یہ ایک بیکار کام ہے، اسی طرح سے غیر اللہ کو پکارنا، اس سے فریاد رسی کی امید رکھنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، اس سے داد رسی کی امید رکھنا بیکار کام ہے، کار عبث ہے۔ اور اس آیت کے آخری حصے میں ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ ابن کثیر نے اس ٹکڑے کا ترجمہ یہ کیا ہے، ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ابن کثیر نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے، یعنی یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی یہ پکار لا حاصل ہے، اس کا کوئی حاصل اور مقصد نہیں ہے، یہ ایک تیر بے ہدف ہے، یعنی ایسا تیر ہے جو بیکار اور بغیر کسی نشانے کے، بغیر کسی مشق کے چھوڑا گیا ہے، ایک تیر بے ہدف ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 15 کی طرف، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور اس آیت کو سننے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے
اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی، اور ان کے سائے بھی، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے اور سائے زمین پر لمبے ہو کر پڑے رہتے ہیں، وہ اس حالت میں اللہ کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح شام کو غروب آفتاب کے وقت بھی یہ سائے حالت سجدہ میں ہوتے ہیں۔ سجدے سے مراد یہاں اطاعت میں جھکنا، حکم بجا لانا اور سر تسلیم خم کرنا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اس معنی کے لحاظ سے اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہے کہ وہ اس قانون کی فرما بردار ہے اور اس کی مشیت سے بال برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتی۔ اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور سارے پیڑ پودوں کو گنوا گنوا کر، سورج چاند کو گنوا گنوا کر بیان کیا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں سجدے سے مراد اطاعت میں جھکنا، حکم بجا لانا، سر تسلیم خم کر دینا۔ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اس معنی کے لحاظ سے اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہے، وہ اس قانون کی فرما بردار ہے اور اس کی مشیت سے بال برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتی۔ ابن کثیر میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں اپنی عظمت اور سلطنت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اس کے سامنے پست ہے اور ہر ایک اس کے سامنے اپنی عاجزی کا، ہر چیز اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 16 کی طرف۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، ان سے پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے۔ دیکھیے آیت کے الفاظ پر تھوڑا غور کریں۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، ان سے پوچھئے، مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک، اور پھر خود ہی کہہ دیجئے اللہ ہی ہے۔ اس آیت کے تحت ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ یعنی کفار اور مشرکین اس بات کے قائل تھے کہ زمین اور آسمان کا رب اللہ ہے۔ وہ اس سوال کا جواب انکار کی صورت میں نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ یہ انکار خود ان کے اپنے عقیدے کے خلاف تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بھی وہ اس کا جواب دینے سے کتراتے تھے، کیونکہ اقرار کرنے کے بعد اقرار کرنے کی صورت میں توحید کو ماننا لازم آ جاتا اور شرک کے لیے کوئی معقول وجہ نہ رہتی۔ اس آیت میں یہ بات قابل غور ہے، کیونکہ وہ لوگ خود اس بات کے قائل تھے، اس بات کو مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کا رب اللہ ہے۔ وہ اس سوال کا جواب انکار کی صورت میں تو دے نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ انکار خود ان کے اپنے عقیدے کے خلاف تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بھی وہ اس کا جواب دینے سے کتراتے تھے، کیونکہ اقرار کے بعد توحید کو ماننا لازم آ جاتا اور شرک کے لیے کوئی معقول وجہ نہ رہتی۔ اس لیے وہ اپنے موقف کی کمزوری محسوس کر کے اس سوال کے جواب میں چپی ساتھ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو تو کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، کائنات کا رب کون ہے، تم کو رزق دینا والا کون ہے؟ پھر اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ کہہ دو اللہ، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی دلیل پیش کرتا ہے کہ جب یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں تو آخر یہ دوسرے کون ہیں
جن کی تم لوگ بندگی اور عبادت کیے جا رہے ہو۔ جب آخر کار یہ سارے کے سارے کام اللہ ہی کے ہیں تو آخر یہ دوسرے کون ہیں جن کی تم لوگ عبادت اور بندگی کیے جا رہے ہو؟ آگے اسی آیت میں ہے قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے حمایتی بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ۔ ان سے پوچھئے کیا برابر ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشنی؟ یستوی الاعمی والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے تو صحیح کیا برابر ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا برابر ہیں اندھیرے، ظلمات اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم۔ کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے تخلیق کی ہے اس کی تخلیق کی طرح، تو یہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان مشرکین کا معاملہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے معبودوں نے بھی کچھ مخلوقات پیدا کر رکھی ہے اور کچھ مخلوق اللہ کی ہے۔ اب وہ بیچارے اس خیال میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون سی مخلوق اللہ کی ہے اور کس کس کو ان معبودوں کی مخلوق بنائیں، جب ایسا نہیں ہے اور ہرگز ایسا نہیں ہے، اور وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ کے بارے میں وہ کیوں شکوک اور شبہات میں مبتلا ہیں، اور اللہ کے علاوہ یہ پھر کسی اور کی کیوں عبادت میں لگے ہوئے ہیں؟ اور اس آیت 16 کا آخری حصہ ہے قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا اور وہ تنہا سب پر بھاری ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ تنہا سب پر بھاری ہے۔ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا اور وہ تنہا سب پر بھاری ہے۔ ان آیات میں توحید کے بارے میں زبردست احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیات سے واضح ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔